بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب کوئی آپ سے مدد مانگے تو یہ سوچ لیں کہ اس نے ہم سے پہلے رب سے مدد مانگی تھی اور ہمارے رب نے اسے آپ کا پتہ دیا تھا۔ وقت تمہیں بتا دیتا ہے کہ لوگ کیا تھے اور تم کیا سمجھتے تھے۔ اگر آپ اللہ پر بھروسہ کریں گے تو وہ کسی کو آپ کو نقصان نہیں پہنچانے دے گا، اور اب تک جو نقصان ہوا ہے وہ اس کی اجازت سے پہنچا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی اس کی ملکیت ہے۔ اس نے آپ کی زندگی کے لیے ایک فیصلہ لیا ہے جو شاید آپ کو ناپسند ہو، لیکن وہ درست ہوگا۔ زندگی کیا ہے؟ لمحے کی خبر نہیں، دلوں سے بدگمانیاں نکال پھینکیں، مسکرا کر سب سے ملیں۔ نہ جانے کب کہاں زندگی کا سفر رک جائے۔ ہم آج ہیں، کل تھے، ہو جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ خوش رہیں، خوشیاں بانٹے۔ تم صبح سویرے اٹھ کر منہ دھونے جاتے ہو، جانتے ہو یہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ کئی لوگ ایسے ہیں جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے گردے دھلوانے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو اٹھ کر اپنے زخموں پر دوائی لگاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کو تم گن بھی نہیں سکتے، تو ان گنت نعمتوں کا شکر ہی ادا کر دیا کرو۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں فقر، قلت مال اور ذلت سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اس بات سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔ لمبا راستہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور یہ تکلیفیں ضرور دور ہو جائیں گی، اور یہ دن بھی گزر جائیں گے اور واپس نہیں آئیں گے، اور یہ جو آپ کے دل میں توڑ پھوڑ ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں۔ اگر اللہ نے آپ کو کسی کی مدد کے قابل بنایا ہے تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ اللہ کی آپ پر رحمت اور خاص کرم ہے۔ آپ لوگوں کے لیے آسانیاں کریں، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا۔ اور جن کے ساتھ بچپن گزارا ہو وہ جگہ اور وہ لوگ کبھی نہیں بھول سکتے، اور انسان پھر سے اسی جگہ جانا، انہی لوگوں سے ملنا اور بچپن کے دنوں کو ایک بار پھر سے جینا چاہتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنا کہ زندگی ہمیشہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلتی، کیونکہ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی رضا میں راضی رہنا سیکھو۔ بے شک اللہ پاک کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت چھپی ہوتی ہے۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے کوئی تحفہ دیا جائے پھر اگر اسے میسر ہو تو اس کا بدلہ دے، اور جسے میسر نہ ہو وہ تحفہ دینے والے کی تعریف کرے، اس لیے کہ جس نے تعریف کی اس نے اس کا شکریہ ادا کیا، اور جس نے نعمت کو چھپا لیا اس نے کفران نعمت کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صرف دو لوگ مقدر والے ہوتے ہیں، ایک وہ جنہیں وفادار دوست ملتا ہے، اور دوسرا وہ جن کے ساتھ ماں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے اس ہدایت کی پیروی کرنے والوں کے اجر کے برابر اجر ملے گا، اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اور جس شخص نے کسی گمراہی کی دعوت دی اس پر اس کی پیروی کرنے والوں کے برابر گناہ کا بوجھ ہوگا، اور ان کے گناہوں میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس شخص نے علم زیادہ حاصل کیا لیکن دنیا سے بے رغبتی زیادہ نہ ہوئی، اسے اللہ پاک سے دوری کے سوا کچھ نہ ملا۔ اولاد کے لیے دعا۔ یا اللہ میری اولاد کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کے نصیب میں خوشیاں اور آسانیاں عطا فرما۔ یا اللہ میری اولاد کو میرے حق میں سرخرو کرنے والی نعمت اور رحمت بنا، آمین۔ اب ہمیں ضد بھی نہیں ہے کہ محبت مل جائے، کوئی ایسا تو ملے جس سے طبیعت مل جائے۔ ایسا فرق کا زمانہ ہے کہ قرآن میں بھی رونے لگتا ہوں اگر صبر کی کوئی آیت مل جائے۔ آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے، اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے، کس سے کتنی امید رکھنی ہے، اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے۔ زندگی سب سکھا دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کسی بے قصور پر بہتان لگانا یہ آسمانوں سے بھی زیادہ بھاری گناہ ہے۔ الرحمن، وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔
اچھائی کے لیے لازم نہیں کہ لوگوں کے ساتھ اچھا کیا جائے، اچھائی یہ بھی ہے کہ بس کسی کے ساتھ کچھ برا نہ کیا جائے۔ فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا۔ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ لوگوں میں بڑا منافق وہ ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم دے لیکن خود عمل نہ کرے، اور دوسروں کو گناہ سے روکے لیکن خود نہ روکے۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار ڈالتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک ہوتی ہے۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے آتی ہیں۔ اللہ آپ سب کی وہ دعائیں بھی قبول کرے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہیں۔ اگر کسی کی قسمت دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو کچھ ساتھ لانے کی اجازت نہیں ہوتی، جب مر جائے تو کچھ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں ہوتی، مگر افسوس ہے کہ زندگی اور موت کے درمیان یہی بنی نوع انسان وہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے جو ساتھ نہ لایا تھا اور نہ ہی لے جا سکتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں جمعہ دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک اپنے درمیان والے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں جب تک بڑے گناہوں سے اجتناب کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے، اس کے دن چھوٹے ہوتے ہیں جن میں وہ روزے رکھ لیتا ہے، اور اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں جن میں وہ قیام کر لیتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تو نماز ادا کرے تو اپنی زندگی کی آخری نماز سمجھ کر ادا کر، اور ایسا کلام مت کر کہ اس سے کل تجھے معذرت کرنا پڑے، نیز جو کچھ لوگ کے پاس ہے اسے مکمل نا امید اور غنی ہو جا۔ ہم اکثر ان لوگوں کو تلاش کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ان لوگوں سے بے خبر رہتے ہیں جو ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اپنے والدین، اہل خانہ اور مخلص لوگوں کی قدر کریں اس سے پہلے کہ ہم ان سے محروم ہو جائیں۔ حضرت ابو سعید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جس کا نام سعود ہے، کافر اس پر 70 سال میں چڑھے گا اور پھر اتنی ہی مدت میں گرتا رہے گا اور ہمیشہ اسی عذاب میں رہے گا۔ دنیا میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والوں کی اصل جدائی وہ ہوگی جب وہ آخرت میں جدا کر دیے جائیں گے، ایک جنت میں اور دوسرا جہنم میں۔ ایک دوسرے کی آخرت کی فکر کیا کریں، یہی اصل محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، نیکی کے عوض نیکی حق ادائیگی ہے اور بدی کے عوض نیکی احسان ہے۔ حیرت اور تعجب کی بات ہے، ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں لیکن بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی کیوں نہیں مانتے؟ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، پسند اور محبت میں کیا فرق ہے؟ بزرگ نے جواب دیا، آپ ایک پھول دیکھتے ہو اور اسے توڑ کر اپنے پاس رکھ لیتے ہو، یہ پسند ہے، اور اگر آپ اس پھول کو روزانہ پانی دیتے ہو اور اس کا خیال رکھتے ہو تو یہ محبت ہے۔ زندگی میں خوبصورتی صرف درود شریف سے ہے۔ اب جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے زندگی اتنی ہی حسین ہوگی، اب جتنا درود شریف کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا، اب جتنا درود شریف پڑھیں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس زندگی میں یہ کام کر لیں، کوئی چلے وظیفے کرنے نہیں پڑیں گے، زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ رشتہ داری میں مقابلہ نہیں ہوتا، اور جو مقابلہ کرے وہ اپنا نہیں ہوتا۔ رشتے مقابلہ کر کے نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مجبوریوں اور پریشانیوں کو سمجھ کر نبھائے جاتے ہیں۔ مشکلیں آسان کرنے والے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہماری مشکلیں آسان کر دے، ہمیں ہر پریشانی ہر مصیبت سے بچا لے، ہمیں محتاجی اور ذلت سے محفوظ فرما لے، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال فرما دے اور ہمیں شکر گزار بندہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ بد اخلاق انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قابل استعمال نہیں رہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ عقل نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے معراج کی شب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑ دے اس کو جنت میں بھیجنا مجھ پر لازم ہو جاتا ہے۔ جب شوہر سے لڑائی ہو یا بدگمانی پیدا ہو جائے تو سوچیں، اگر یہ میری زندگی سے نکل جائے تو کیا میری زندگی خوبصورت ہو جائے گی؟ کیا مجھے سکون مل جائے گا؟ اور اگر نہیں تو درگزر کا معاملہ کریں۔
ہم وضو کرتے ہیں تو ہم پاک ہوتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے تو پانی پاک ہوتا تھا۔ محبتوں کی قیمتیں نہیں ہوا کرتی اور نہ ہی یہ بازاروں میں بکتی ہیں۔ یہ بہت خاموشی سے پروان چڑھتی ہیں، جہاں من پسند روح ملے وہیں بیٹھ جاتی ہے۔ مجھے رب کی ذات پہ اتنا یقین ہے کہ اگر آج وہ مجھے کانٹوں سے گزار رہا ہے تو یقیناً گلابوں تک پہنچانے کے لیے۔ جس گھر میں بڑوں سے مشورہ نہیں لیا جاتا وہاں بعد میں وکیلوں سے مشورے لیے جاتے ہیں۔